السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہیں۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی 2162، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہیں۔ اور سر یہ جو 6 حق ہیں دیٹس ریئلی اسٹرانگ رائٹس، اور آئی ول سے دیٹس ویری ونڈرفل ٹو سیٹ اے مسلم سوسائٹی اسٹینڈرڈس۔ اور جس میں جو آخری حق ہے وہ میں پہلے تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا۔ اور جو آخری حق ہے مسلمان کا وہ یہ ہے کہ جب مسلمان فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے چلا جائے، مینس اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے۔ اور چونکہ یہ آخری حق ہے مسلمان کا تو کوشش کریں کہ ہم یہ حق اچھی طرح ادا کریں، اس کے پیچھے میت کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی جائے، دعائیں پڑھی جائیں خالصتاً صرف میت کے لیے۔ اور انفارچونیٹلی ایسے نہیں ہوتا۔ ہم بہت سارے مسلمان ہیں جنہیں نماز جنازہ میں دعا ہی نہیں آتی نماز جنازہ، اور ہم جسٹ چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو سر بے ایمانی ہے، یہ تو بے ایمانی کر رہے ہیں، ابھی آخری حق ہم صحیح سے ادا ہی نہیں کر رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب میت کو لایا جاتا ہے یا قبرستان میں لے کے جایا جاتا ہے تو پیچھے دیکھا جاتا ہوتا ہے کہ کچھ جو دوست احباب ہیں سر ٹھاٹھے مار کے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور سیاست پہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ سر اپنا نہیں نا مرا، اپنا مرا ہو تو میں دیکھوں کیسے ٹھاٹھے مار کے آپ ہنستے ہیں اور کیسے سیاست پہ باتیں ہوتی ہیں۔ کسی اور کا مرا ہے نا، آپ تو فارمیلٹی کے لیے ہم آئے ہیں، ہم تو فارمیلٹی کے لیے انٹر ہوئے ہیں نا کہ چلو یار نمازی جنازہ فارمیلٹی کے لیے انٹر ہو جائے۔ اپنا مرا ہو تو میں دیکھوں کیسے آپ ٹھاٹھے مار کے ہنستے ہیں اور کیسے سیاست پہ باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر سب ٹائم اب یس یہ فکرہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں اور یار جی تو مرا گے ویکھی جائے گی۔ سر ہاؤ ڈیئر وی کین سے دیٹ، آر وی ریئلی پریپیئرڈ فار اٹ؟ سر جب مریں گے یہی کوشچن ہوگا نا، 3 کوشچن ہے، من دینو کا من ربو کا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کوشچن پوچھا گیا، یہی کوشچن پوچھے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کوشچن پوچھے گئے۔ حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کوشچن پوچھے گئے۔ ٹھیک ہے، جب وہ اتنے پریشان تھے قبر کے معاملات میں اور یہ جواب دینے میں، تو ہم کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ ہماری زندگیاں ریلی ویسے ہی ہیں جیسے ان کی تھی، ہمارے اعمال ریلی ویسے ہی ہیں جیسے ان کے تھے۔ آر وی ریئلی کانفیڈنٹ ٹو گیو دیز آنسرز؟ کبھی اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑائیے۔ سر میں کہتا ہوں کہ ایک مردہ آپ نہلائیں اپنے ہاتھ سے اور پورے اسے قبر میں اتاریں اپنے ہاتھ سے، اور خود بھی قبر میں اتریں، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ میں جدو مریں گے ویکھی جائے گی۔ میں دیکھوں گا آپ کیسے کہتے ہیں۔ سر 3 دن تک نیند نہیں آئے گی اور دماغ سے نہیں جائے گی یہ چیز ہے قبر۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے نا سر تو اسے ذرا مانجنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور برتن کالا ہو جاتا ہے نا وہ کنجی نہ مانجتے نے اور صاف کرنا واسطے۔ تو سر آئی ول سے دس از دا رائٹ، جب کوئی رائٹ میتھڈ آئی ول سے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پلیز اپنے ہاتھ سے نہلائیں اسے اور اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں اتاریں، اور میں پھر دیکھوں گا آپ کیسے یہ فکرہ کہتے ہیں، یا میں کیسے یہ فکرہ کہتا ہوں، ہم کیسے یہ فکرہ کہتے ہیں۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ آل آف اس پلیز۔ سو آخری حق ہے اور ہمیں یہ ایمانداری سے ادا کرنا چاہیے مسلمان کا۔ تو یہ جو آخری حق تھا میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے، تو اب میں جو پہلا حق ہے مسلمان کا، باقی جو 5 حقوق ہیں مسلمان کے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور آئی ول سے دیٹس ریئلی اے ونڈرفل رائٹس ٹو سیٹ اے مسلم سوسائٹی اسٹینڈرڈس۔ تو پہلا جو حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جب آپ ملیں تو پہلا مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور دوسرا مسلمان اس کے جواب میں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پہ بھی اللہ کی وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمتیں اور برکتیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے ایک اور اس میں چیز ہے کہ جب تیسرا بندہ آپ کے لیے سلام لے کے آتا ہے، یار فلاں نے تمہیں سلام کہا ہے، تو ہم اس میں نارملی کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام۔ سر جواب یہ نہیں ہے، جواب یہ ہے اگر تیسرا بندہ آپ کے لیے سلام لیتا ہے کہ آتا ہے وعلیکہ وعلیہ السلام، مینز آپ پر بھی سلامتی اور جو جس نے سلام بھیجا اس پر بھی سلامتی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا حق ہے، اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اور جو تیسرا حق ہے، اگر کوئی مشورہ مانگے تو اسے ٹھیک مشورہ دیں۔ سر دس از ون آف دا اسٹرانگ رائٹ آلسو۔ یہاں پہ جھوک کا کچھ چانس ہے، چانس اس میں ہے کہ
جب آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو سر ریگارڈلیس آف اینی انفلوئنس فرام ادرس ہمیں ٹھیک مشورہ دینا ہے کہ یار فلاں اگر میں یہ اسے مشورہ دیتا ہوں وہ مشورہ ٹھیک ہے، یار اگر اسے میں یہ ٹھیک مشورہ دیتے تو فلاں پتہ نہیں کیا کہے گا، وہ پتہ نہیں کیا کہے گا، پتہ نہیں میں یار یہ مشورہ دوں گا تو میں گھاٹے میں چلا جاؤں گا۔ سر توکلت علی اللہ نمبر 1، اور نمبر 2 حدیث آ چکی ہے سر کہ جب کوئی مشورہ مانگے تو اسے آپ نے مشورہ دینا ہے اور ٹھیک مشورہ دینا ہے۔ اور اس کے بعد سر جو چوتھا حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ، جب آپ کو چھینک آتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اور اگر ہم نے کسی بندے نے لاؤڈلی کہا ہے، اونچی آواز میں کہا الحمدللہ، تو دوسرا اس کا جواب دے گا یرحمک اللہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اور پھر جس نے چھینک لی ہے وہ دوبارہ سے پھر کہے گا یہدیکم اللہ، ہدایت دے اللہ تجھ کو۔ تو یہ چوتھا حق ہے ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ۔ جو پانچواں حق ہے سر، جب ایک مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا۔ یہ وہ حقوق ہے جو ہمیں سب کو پتہ ہے، بیمار کی عیادت کے لیے جانا، لیکن سر امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ نہیں ہے، امپلیمنٹیشن کم ہے ہم میں بھی اور ہمارے بچوں میں۔ کچھ ناراضگی ہو گئی ہے تو ہم سم ویئر نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا سر، پھوپھی نہ ناراض ہو گئے ہیں تو بیمار ہے تو اسی نہیں جاندے پھر، تو یہ تو سر نہیں چلے گا۔ وی ہیو ٹو امپلیمنٹ دین ان آور لائف، اور جہاں دین کی بات ہوگی ہے سر باقی ہر چیز زیرو ہوگی۔ تو جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جائیں، اور جب ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں نا سر، اگر کوئی رنجشیں بھی ہیں تو وہ زیرو ہو جاتی ہیں، دل صاف ہو جاتے ہیں۔ کیا کمال کا حق ہے کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ۔ I will say we have to implement, we should implement, we must implement this one۔ اور اس کے بعد ایک حدیث اور ہے اس میں، ترمذی کی حدیث ہے، اسی سے مروی، حدیث نمبر ہے 969، کہ جب ایک بندہ عیادت کے لیے جاتا ہے، ایک مسلمان عیادت کے لیے جاتا ہے دوسرے مسلمان کی، تو اگر وہ صبح کے وقت جاتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ شام کو جاتا ہے تو شام سے لے کے صبح تک فرشتے اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو سر یہ ٹوٹل 6 حق ہیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ۔ ہمیں بھی پتہ ہے، ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے، لیکن ہمارے بچوں کو جو پتہ لگتا ہے نا وہ ہماری پریکٹسز سے پتہ چلتا ہے، رائٹ پریکٹسز، گڈ پریکٹسز، لیکن حدیث کے حوالے سے نہیں پتہ چلتا۔ اور امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بتائیں یہ حق، اور انہیں بتائیں کہ یہ بہت ضروری ہے۔ پھوپھی نا اگر ناراضگی بھی ہے نا تو وہ بیمار ہے تو اسی جانا ہے وہ پتہ لین، regardless of anything۔ یہ I just quote an example sir۔ So please let's implement these 5 rights of Muslims in our life، اور دیکھیں کہ سر ہماری کمیونٹی، مسلم کمیونٹی کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے، ہمارے بچوں میں کریکٹر ڈیولپمنٹ کہاں تک جاتی ہے۔ It's a part of a character development of our kids also۔ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کی کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے بھی یہ حدیث۔ تو ہوپفلی آپ تک یہ 6 حقوق جو ہیں وہ میں نے پہنچا دیے ہیں، اور میری آپ سب سے گزارش ہے پلیز ڈسکس ود ادرس، وربلی ڈسکس کریں، یہ ویڈیو شیئر کر دیں، جیسے بھی ہے، لیکن یہ دوسروں تک پہنچائیں اور اپنی زندگیوں میں بھی امپلیمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیں، جزاکم اللہ خیر۔